بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. صدق اللہ مولانا العظیم. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو کہہ دیجئے، انما انا بشر مثلکم، اس کے سوا نہیں، میں بشر ہوں، انسان ہوں تمہاری طرح. یوحا الیہ، میری طرف وحی آتی. پچھلی آیات میں یہ بات آئی تھی کہ کافروں نے یہ کہا تھا، جناب ہمارے دلوں پر غلاف ہے، ہمارے کانوں میں رکاوٹ ہے، جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا. اس کے جواب میں قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، آپ ان کو یہ کہہ دیجئے کہ میرا کام زبردستی تمہارے دلوں میں بات پہنچانا نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے. میرا کام ہے تم تک حق پہنچا دینا. میرا کام ہے تم تک بھائی کیا کرنا؟ حق پہنچا دینا. میں تم تک اللہ کا پیغام پہنچا چکا، اچھے طریقے سے نصیحت کر چکا، موقع مناسبت کے اعتبار سے تمہاری رہنمائی کر چکا ہوں. اب تم جانو، تمہارا اللہ جانے. حساب کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے ذمے ہے. باقی تمہارا یہ کہنا کہ ہمیں بات سمجھ نہیں آ رہی، تمہارا یہ کہنا تو نعوذ باللہ کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ہمارے پلے نہیں پڑ رہا، نالائقو، کس وجہ سے یہ کہتے ہو؟ اللہ کے رسول انسان ہے، بشر ہے، تمہارے ہم جنس ہیں. تم بھی قریشی ہو، یہ بھی قریشی ہیں، ہم زبان ہو، ہم وطن ہو، تمہارا نسب ایک ہے، زبان ایک ہے، رسم و رواج ایک ہے. تو بھائی جو بندہ ہم زبان بھی ہو، ہم برادری بھی ہو، اس کی بات سمجھنا مشکل ہے؟ کوئی بھی مشکل نہیں ہے. تم یہ کیسے کہہ رہے ہو کہ ہمیں آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ہی اندر رہے ہیں، تمہاری ہی برادری سے ہیں، تمہارے ہی ہم زبان ہیں، 40 سالہ زندگی تمہارے سامنے ہے. تم ان کو صادق الامین کہتے ہو. تمہیں پتہ ہے کہ ان کی زبان مبارک پر حق کے علاوہ کبھی اور بات آتی ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالی نے سمجھنے کے لیے، کسی کی بات کو قبول کرنے کے لیے جو تقاضے پورے ہونے چاہیے، اللہ نے وہ سارے پورے کر دیے. تم یہ نہیں کہہ سکتے ہمیں آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی، آپ یہ نہیں کہہ سکتے. مسئلہ یہ ہے کہ تم اپنے کفر اور غرور کے ٹیلے پر چڑھے بیٹھے ہو، اور تم اگر انسانوں کی طرح بات سمجھنا چاہو تو تمہارے لیے بات سمجھنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے. اس لیے فرمایا نبی جی ان کو یہ کہہ دیجئے. اور قرآن کریم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی بات اس وقت بھی کہلوائی جب کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مطالبات کرتے ہیں جو مطالبات نبی سے کیے نہیں جا سکتے. جو مطالبات نبی سے، مثلا قرآن کریم میں کافروں کے بے تکے مطالبات ہیں. آسمان پر آپ سیڑھی لگا دیجیے، ہم آسمان پر چڑھ کر اللہ کو پوچھ کر آئیں. آپ کے لیے سونے چاندی کے باغات ہونے چاہیے. عجیب عجیب مطالبات. جب بے تکے
ایسے سوالات جو کسی انسان سے ہو نہیں سکتے، ایسے مطالبات جو کسی بھی حق بات کو قبول کرنے کے لیے ان مطالبات کی کوئی تک بندی بنتی ہی نہیں، جب یہ لوگ اس طرح کے سوالات کرتے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جاتا آپ ان کو یہ کہہ دیجئے کہ یہ جو مطالبات مجھ سے کر رہے ہو یہ میرے فرائض میں شامل نہیں ہے۔ نبی کا فریضہ کیا ہے؟ اللہ کا کلام تمہیں سنائے، اللہ کی کتاب تمہیں سنائے، اللہ کا پیغام تمہیں پہنچائے۔ جو نبی کا فریضہ ہے اس اعتبار سے نبی سے سوال کیجیے۔ باقی اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بشر اور انسان کیوں بنایا؟ اس لیے بنایا تاکہ انسانوں کے لیے سیکھنا آسان ہو۔ انسان ہی سے سیکھتا ہے۔ بھائی انسان کس سے سیکھتا ہے؟ انسان ہی سے سیکھتا ہے۔ چونکہ انبیاء علیہ السلام پر بھی وہی حالات آتے ہیں جو ایک انسان پر آتے ہیں، تبھی نبی نمونہ بنتا ہے انسانوں کے لیے۔ اللہ کے نبی پر بھی جوانی آئی، بڑھاپا آیا، بچپنا آیا۔ اللہ کے نبی کے بھی رشتہ دار ہیں، اللہ کے نبی کی بھی اولاد ہے، اللہ کے نبی بھی بیمار ہوتے ہیں، اللہ کے نبی بھی تھکتے ہیں، اللہ کے نبی کو بھی تھکاوٹ ہوتی ہے۔ غزوہ احد میں اللہ کے نبی بھی زخمی ہوئے، اللہ کے نبی کو بھی فقر و فاقہ دیکھنا پڑا، اللہ کے نبی کو بھی انہی سارے حالات سے گزارا گیا جن حالات سے ایک انسان کو گزارا جاتا ہے، تاکہ انسان پر آنے والے تمام حالات و معاملات میں نبی پوری انسانیت کے لیے بھائی کیا بن سکے؟ نمونہ بن سکے۔ باقی ہمارے یہاں ایک عجیب سی بات کر دی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہنا، اپنی طرح کا کہنا، یہ توہین ہے۔ بھائی پہلی بات یہ ہے کہ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے، یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ اس کا ترجمہ کر لیجئے، کسی عرب سے پوچھ لیجئے، کوئی عرب ڈکشنری کھول لیجئے، بشر کا معنی کیا ہے، مثلکم کا کیا ہے کہ بے اس کے سوا نہیں، میں انسان ہوں تمہاری طرح۔ باقی یوں کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح انسان ہے، یہ توہین ہے۔ یہ ہرگز توہین نہیں ہے۔ جنس کے اعتبار سے انسان ہے، مقام اور مرتبہ کے اعتبار سے یوحا الیہ، یہ ایک ہی بات کافی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کے لیے کہ اللہ کے نبی پر بھائی کیا آتی ہے؟ وحی آتی ہے۔ عام بندے پر وحی نہیں آتی۔ دیکھو میں مثال سے عرض کروں، پتھر ہے نا، پتھر آپ کو پتہ ہے پتھر کی لاکھوں قسمیں۔ ایک پتھر وہ ہے، آج کل روڈ بن رہے ہیں، روڈ کے اوپر جو پتھر ڈالا جا رہا ہے وہ بھی پتھر ہے۔ مسجد کے صحن میں جو لگا ہوا ہے یہ بھی پتھر ہے۔ اور پتھر کی اعلیٰ سے اعلیٰ قسمیں، بہت بہت مہنگا پتھر ہے، 500 روپے فٹ، 700 روپے فٹ، 1500 روپے فٹ، 2000 روپے فٹ ہے، وہ بھی پتھر۔ آگے بڑھتے بڑھتے نگینہ بھی کیا ہے؟ پتھر ہی ہے نا۔ اعلیٰ سے اعلیٰ جو نگینے ہیں جن کے 2 تولہ 4 تولہ کی مالیت کروڑوں روپے ہے، وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی پتھر ہے۔ کہنے کے اعتبار سے روڈ کے اوپر جو بجر ڈالا جا رہا ہے وہ بھی پتھر ہے، اور وہ نگینہ بھی پتھر ہے جو چھوٹا سا وجود رکھتا ہے جس کی مالیت کیا ہے؟ کروڑ۔ جنس کے اعتبار سے دونوں پتھر ہیں، لیکن بھائی فضیلت کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہی معاملہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ جنس کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے، لیکن یوں کہہ دینا اس کو بھی پتھر اس کو بھی پتھر کہنے سے دونوں برابر نہیں ہو جاتے۔ جن سے پتھر میں برابر ہے، کمالات میں نگینہ کہاں ہے اور روڈ والا پتھر کہاں ہے؟ دونوں میں کوئی جوڑ ہی نہیں ہے۔ بالکل یہی معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ جنس کے اعتبار سے آپ کیا ہے؟ انسان ہے۔ فضیلت کے اعتبار سے آپ کیا ہے؟ آپ نبی نہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے یوں کہنا کہ جی اللہ کے نبی کو اپنی طرح کا کہنے سے یہ کوئی توہین ہے، بھائی اگر یہ توہین ہوتی تو قرآن یہ الفاظ، قرآن کریم تمہارا پابند نہیں ہے، تم پابند ہو کس کے؟ قرآن کریم کے۔ اس لیے فرمایا قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم، اس کے سوا نہیں میں بشر ہوں تمہاری طرح، یوحا الیہ، ہاں میری طرف بھائی کیا آتی ہے؟ وحی آتی ہے۔ یہ سب سے بڑا اعزاز ہے نبی کے لیے، اور یہ ایک ہی فضیلت کافی ہے کہ نبی براہ راست کس سے سیکھتے ہیں؟ اللہ سے سیکھتے ہیں۔ اللہ کی مرضی، اللہ کی وحی، اللہ کا حکم انبیاء علیہ السلام کو براہ راست پہنچتا ہے۔ انما، اس کے سوا نہیں، الہکم الہ واحد، تمہارے الہ صرف ایک اللہ ہے، تمہارا الہ صرف ایک ہی ہے، تمہیں جس کی اطاعت کرنی ہے اور بھائی جس کی کیا کرنی ہے؟ فرما برداری کرنی ہے۔ فاستقیموا الیہ، پس اپنے رخ کو اسی اللہ کی طرف سیدھا کر لو۔ یہ فاستقیموا الیہ وہی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، اپنے تمام معاملات کے رخ کو کس کی طرف موڑ لو؟ اللہ کی طرف۔ اور بھائی بندہ جب اپنے تمام معاملات کے رخ کو اللہ کی طرف موڑ لیتا ہے، اس میں بھائی آخرت، اجر، اللہ کی رضا وہ تو ہے ہی ہے، دنیا میں سہولت بھی بڑی ہے۔ بھائی ذرا اس بات کو غور سے، اس میں کیا ہے؟ سہولت بڑی ہے۔ ہم آج کل ہم نے جو اپنے اپنے روگ پال رکھے ہیں نا، لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا، فلاں کیا کہیں گے، ہم لوگوں کو راضی کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں۔ اپنے معاملات کا رخ کس کی طرف پلٹ لیجئے؟ اللہ کی طرف۔ اللہ کی طرف بندہ جب اپنے بھائی میں جو کر رہا ہوں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، پھر بندہ لوگوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، لوگ کیا کہہ رہے ہیں، لوگ اچھائی کر رہے ہیں، لوگ برائی کر رہے ہیں، لوگ داد دے رہے ہیں، لوگ مذمت کر رہے ہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ روح کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف ہے۔ ہمیں حکم یہ ہے فاستقیموا الیہ، اپنے تمام معاملات کا رخ کس کی طرف کر لیجئے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف کر لیجئے۔ ہاں، واستغفروہ، بخشش بھی کس سے مانگیے؟ کیوں مانگیے؟ بخشش کے اندر اظہار بندگی ہے، عبدیت ہے، اس لیے بخشش انبیاء علیہ السلام بھی بھائی کس سے مانگتے ہیں؟ بخشش کے لیے گناہ ہونا ضروری نہیں۔ سورہ نصر میں کیا فرمایا؟ فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ استغفار کے اندر کمال بندگی ہے، دعا کے اندر کمال بندگی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بہت، بھائی ابھی ہم نے نماز پڑھی ہے، آگے ایک امام کھڑا ہوا ہے، پھر ہم نے صف بنائی ہے، ہم غلام اور نوکروں کی طرح کھڑے ہوئے، ہم نے ہاتھ باندھے، ہم نے سر جھکایا ہے، ہم نے زبان پر اللہ کی تعریف کے کلمات آئے ہیں، اور پھر ہم رکوع میں کس کے سامنے جھکے؟ اللہ کے۔ سجدہ میں تو کس کے سامنے آ گئے؟ بالکل ہی اپنی۔ یہ ہے اظہار بندگی، اور اللہ کو یہ بہت پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ کیا ہے؟ اسی طرح جب ہم دعا مانگ رہے ہیں یہ بھی اظہار بندگی ہے، اللہ سے جب بخشش مانگ رہے ہیں یہ بھی، اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ صحابہ اکرام فرما رہے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے کہ ایک ایک مجلس میں 100 مرتبہ زبان مبارک پر بھائی کیا آتا؟ استغفار آتا۔ سارا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر استغفار رہتا۔ فرمایا فاستقیموا الیہ، اپنے روح کو موڑ لو کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ ہر کام، ہمارے ایک بزرگ ایک بڑی عجیب بات فرمایا کرتے تھے بھائی، ذرا وہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو جس طرح ایک انسان کا وجود ہے نا، یہ ظاہری جسم ہے، ڈھانچہ ہے، اور ایک اس کے اندر روح ہے، اور آپ کو پتہ ہے سارے کمالات اصل میں کس کے؟ روح کے۔ روح نکل جائے تو کہ موت آ گئی، جسم اور روح کی جدائی ہی موت ہے۔ یہ جسم تر و تازہ ہے، اپنے کرتب اور کمالات دکھا رہا ہے، اس کے پیچھے کام کون کر رہی ہے؟ روح کر رہی ہے۔ فرمایا کہ جس طرح جسم کے سارے کمالات وابستہ ہے روح کے ساتھ، بالکل اسی طرح عمل کی ساری خوبیاں وابستہ ہے اخلاص کے ساتھ۔ عمل کی ساری خوبیاں وابستہ ہے بھائی کس کے ساتھ؟ اخلاص کے ساتھ۔ جس طرح یہ جسم اپنے کمالات کا اظہار کرتا ہے، اس کے اندر روح ہے۔ ہماری نماز،
اس وقت اپنے کمالات دکھائے گی جب اس نماز میں بھائی کیا ہو؟ اخلاص ہو۔ بھائی توجہ رکھیے، اس نماز میں کیا ہو؟ ہر عمل کی روح اخلاص ہے، ہر عمل کی روح اخلاص ہے، ہر عمل کی روح اخلاص ہے۔ اس عمل کے تمام فوائد، تمام کمالات اس وقت ظاہر ہوں گے، کیا ہوں گے؟ اس وقت ظاہر ہوں گے۔ جیسے وہ کسی اللہ والے کے پاس کوئی صاحب آئے نا، آ کر کہنے لگا حضرت آپ سے ہم نے بڑی حدیثیں سنی ہے کہ حج پر جاؤ گے جو پیسے خرچ کرو گے اللہ برکت دے گا، تو میں تو حج کر کے آیا ہوں، میرے تو واپس آئے نہیں۔ تو ان اللہ والوں نے فرمایا توجہ کرو ذرا، حج کس کے لیے کر کے آئے ہو؟ حج کس کے لیے کر کے آئے ہو؟ اگر حج اللہ کے لیے نہیں کیا تو تمہارے حج کے اندر تو روح ہی نہیں ہے، تمہارا تو حج مرا ہوا ہے۔ مرے ہوئے حج نے کیا کرشمہ دکھانا؟ مرے ہوئے حج نے، اس لیے یہاں فرمایا گیا فاستقیموا، اپنے روح کو کس کی طرف موڑ لو؟ اللہ کی طرف۔ واستغفروا، اور اس اللہ ہی سے بخشش مانگو۔ وویل للمشرکین، تباہی اور بربادی ہو کن لوگوں کے لیے؟ مشرکوں کے لیے۔ یہ مشرک کون ہے؟ الذین لا یؤتون الزکاۃ، یہ شرک کر کے اللہ کے حق کو ضائع کرتے ہیں اور زکوٰۃ نہ دے کر بندوں کے حق کو ادا کرتے ہیں۔ دیکھو بھائی، تین باتیں یہاں فرمائی گئی۔ اللہ کی، ایک اللہ کا حق ہے، ایک اللہ کے بندوں کا حق ہے۔ اللہ کا حق اللہ کی توحید کا اعتراف اور اقرار ہے، اور اللہ کے بندوں کا حق یہ ہے کہ مشکلات میں اپنا مال ان پر خرچ کیا جائے اور آخرت پر یقین رکھا جائے۔ یہ تین باتیں فرمائی گئی ہیں۔ کافر تینوں باتوں کو توڑ دیتے، اللہ کے ساتھ شرک کرتے اور اپنے مال میں سے دوسروں کا حق ادا نہیں کرتے اور آخرت کو نہیں مانتے۔ یہاں سوال ہو سکتا ہے، مفسرین نے سوال اٹھایا کہ یہ تو زکوٰۃ کے احکام تو آئے ہیں مدنی زمانے میں۔ بھائی زکوٰۃ کے احکام کب آئے ہیں؟ مدنی زندگی میں۔ یہ صورت مکی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کافر تو زکوٰۃ کے مکلف ہی نہیں ہے، چونکہ وہ بھی ایمان نہیں لائے ہیں، تو قرآن کریم نے یوں کہا ہے کہ وہ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اہل علم کی بھائی دو رائے ہیں، آیا فروعات کے کافر مکلف ہے یا نہیں؟ بہت بڑی تعداد کی رائے یہ ہے کہ مکلف نہیں ہے، اور کچھ اہل علم کی رائے یہ ہے کہ وہ فروعات کے بھی مکلف ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے، ان کی دلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ کافروں کے جرائم میں ایک اس کا بھی ذکر کر رہے ہیں کہ وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ باقی جو علماء جن کی رائے یہ ہے کہ فروعات کے احکام کے کافر مکلف نہیں ہے چونکہ وہ ایمان ہی نہیں لائے، وہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ دیکھو زکوٰۃ جو ہے نا، زکوٰۃ یہ تو ملت ابراہیمی سے چلی آ رہی ہے۔ بھائی کب سے چلی آ رہی ہے؟ ملت ابراہیمی سے چلی آ رہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے بھی مشرکین مکہ جو ہیں وہ اپنے مال کو غرباء پر خرچ کرتے تھے، اپنے مالوں کو کیا کرتے تھے؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کیا ہے؟ غریبوں کی مدد کرنا، مسافروں کی مدد کرنا، محتاجوں کی مدد کرنا، بیواؤں کی مدد کرنا۔ نبوت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی یہی تھی۔ تو مراد یہ ہے کہ اب تم اتنے بخل میں آ گئے ہو کہ جو اوپر سے تمہارے آبا و اجداد کے دین سے چلا آ رہا تھا کہ تم غریبوں کی مدد کرتے ہو، اب تم اس کو کیا کر گئے ہو؟ اس کو چھوڑ گئے ہو۔ اس لیے یہاں فرمایا الذین لا یؤتون الزکاۃ، یہ لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور یہ کیا ہے؟ آخرت کے بھی منکر ہیں، آخرت کے بھی۔ میں نے یہ بات آپ سے عرض کی ہے بھائی، اسلام کا تیسرا حصہ آخرت پر ہے۔ بنیادی باتیں اسلام کی تین ہیں بھائی۔ بنیادی باتیں کتنی ہیں؟ اللہ کی توحید کا اقرار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا، اور آخرت پر ایمان لانا۔ آخرت پر ایمان لانا۔ بہت سے اہل علم نے قرآن کریم کا خلاصہ یہ تین باتیں بتائی، اور آپ اگر غور کریں گے تو پورے قرآن میں جا بجا
ہر صفحے پر، ہر دوسرے صفحے پر، جگہ جگہ ان تین باتوں میں سے کوئی نہ کوئی بات کا تذکرہ ہوتا ہے: اللہ کی توحید، انبیاء کی رسالت، اور بھئی آخرت پر کیا کرنا؟ ایمان لانا۔ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، آخرت ان تینوں میں سے کسی ایک چیز کا انکار کرے گا، باقی دو کا بھی انکار ہو جائے گا۔ بھائی یہ تینوں چیزیں آپس میں کیا ہے؟ لازم ملزوم۔ یہ تینوں چیزیں بھائی کیا ہیں آپس میں؟ کسی ایک چیز کا انکار اصل میں انکار ہے کس کا؟ دوسری کا بھی انکار کرنا۔ اس نے فرمایا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ، ہاں إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، جو لوگ ایمان لاتے ہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور بھائی کیا کرتے ہیں؟ آج کا مسلمان یہاں پھنس گیا۔ قرآن کریم ایمان کے ساتھ عمل صالح کو بھی لاتا ہے۔ اس سے پتہ کیا چلا؟ ایمان کے ساتھ نماز بھی ہے، ایمان کے ساتھ روزہ بھی ہے، ایمان کے ساتھ حج بھی ہے، ایمان کے ساتھ زکوٰۃ بھی ہے۔ آج لوگ کیا کہتے ہیں؟ اپنے آپ کے بہت بڑے دعوے دار ہیں کہ مجھ سے بڑا مسلمان کوئی نہیں، اور عملوں سے غافل ہے۔ اور کس سے غافل ہے؟ کہتے ہیں عمل سے کیا بنتا ہے؟ اور بھائی عمل سے کیا بنتا ہے؟ قرآن ویسے ہی آمنوا وعملوا الصالحات کہہ رہا ہے۔ دیکھو سورہ عصر قرآن کریم کی سب سے مختصر سورت ہے، اس کو پورے قرآن کا خلاصہ کہا گیا ہے، قرآن کی جامع ترین سورت کا۔ اس سورت میں بھی کیا فرمایا؟ وعملوا الصالحات، یعنی ایمان کے لیے عمل صالح اتنی ضروری چیز ہے کہ سورہ عصر میں بھی قرآن نے اس کا کیا کیا؟ تذکرہ کیا۔ یہ ان لوگوں کے، اب بندہ کیا لفظ استعمال کرے، ایسے ایسے بدبخت ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں جو دین کا چہرہ مسخ کر دیتے، دین کا حلیہ بگاڑ دیتے۔ کہتے ہیں جی عملوں سے، بس وہ ایک حدیث سن رکھی ہے کہ جی کل جو جنت ملے گی اللہ کے فضل سے ملے گی، عمل سے۔ بھائی آپ حضرات سن رہے ہیں میری بات؟ اس حدیث کا حوالہ دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کس سے ملے گی؟ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کو بھی؟ فرمایا ہاں مجھے بھی۔ کہتے ہیں جی بس اللہ کا فضل ہے، اصل عمل نے کیا کرنا ہے؟ بھائی اگر یہ حدیث حضور کی بیان کر رہے ہو، حضور کا عمل بھی دیکھ لو۔ اس حدیث کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنا چھوڑ دی؟ کیوں بھائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل چھوڑ دیا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول آپ کی مغفرت بھی اللہ کے فضل کی وجہ؟ فرمایا ہاں میری مغفرت بھی کس کی وجہ سے ہوگی؟ اس کے باوجود صحابہ اکرام کی حالت یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی بشارت سن لی۔ بھائی غزوہ تبوک ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ 940 اونٹ لے کر آئے۔ کتنے؟ آج کل کے زمانے سے کہہ لیجئے 940 گاڑیاں لے کر آئے، اور پھر 60 گھوڑے خریدے۔ 1000 کا عدد کیا کیا؟ پورا کیا۔ 60 گھوڑے اور 940 اونٹ، اور پیسہ کتنا لائے؟ دینار لائے، دینار ڈھیر لگا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور اللہ کے نبی خوشی سے ان دیناروں کو الٹ پلٹ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں آئندہ سے عثمان کو کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ مغفرت کے بہت بڑے الفاظ تھے۔ بھائی آپ سن رہے ہیں میری بات؟ یہ مغفرت کے کیا تھے؟ آئندہ سے، یہ نہیں کہا عثمان کے پچھلے سارے معاف ہو گئے، فرمایا آئندہ بھی اگر عثمان سے کہیں غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ وہ بھی کیا کر رہے۔ اس حدیث کو سن کے حضرت عثمان کو سب سے پہلے تو نماز چھوڑ دینی چاہیے تھی، جو آج کل ہمارا وتیرہ ہے نا۔ اللہ کے نبی سے جتنی مغفرت کی بشارت سنتے اور عمل میں اتنا ہی وہ آگے بڑھتے۔ اس کے باوجود حضرت عثمان کا عمل امام ترمذی نے لکھا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ قبر پر کھڑے ہو کر اتنا روتے۔ کسی نے پوچھا آپ قبر پر بہت روتے ہیں؟ فرمایا قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر اس منزل میں کامیابی ہو گئی
تو آگے والی منزلیں بھی کیا ہیں، اور اگر اس منزل میں اٹک گئے تو آگے والی بھی کیا ہے۔ اب بندہ حیرت میں آ جاتا ہے، وہ ہستیاں جنہوں نے اللہ کے نبی سے اتنی بڑی بشارتیں سن رکھی ہیں، پھر بھی قبر پر کھڑے ہو کے کیا کر رہے ہیں۔ اس لیے ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، لہم اجر غیر ممنون، ان کا اجر کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ کیا مطلب؟ یہ وہ ایمان والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسا اجر دے گا جو ختم نہیں ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ یا تو وہ جنت ہے، آخرت کی نعمتیں، اور آخرت کی نعمتیں کبھی بھی ختم، تو پھر مطلب یہ ہوا جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیا، ان کو اللہ ایسی جزا دے گا جو ختم۔ ایک مطلب تو یہ ہے۔ دوسرا مطلب علماء نے یہ بیان کیا کہ اللہ جل جلالہ ایمان اور عمل صالح والوں کو اللہ جل جلالہ ایسی نعمتیں دیں گے جس میں کبھی بھی ان پر احسان جتلایا نہیں جائے گا۔ تیسرا مطلب ایک اور ہے، وہ بھی بالکل صحیح ہے۔ فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ اختیار کیے، چونکہ یہ ایمان والے نظریات، بھائی سننا یہ آخری بات، یہ میرے اور آپ کے لیے بہت فائدے دینے والی ہے۔ یہ لوگ ایمان لائے، نیک عمل اختیار کیا، یہ ایمان اور نیک عمل ان کو اتنا محبوب ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو 1,00,000 سال کی عمر بھی دے دے، پھر بھی یہ اسی ایمان اور اسی عمل صالح کو ہی پسند کریں گے۔ بھائی ذرا سننا میری بات، متوجہ ہو جائے، ذرا چھوٹی راتیں ان میں نیند زیادہ آتی ہے، کوئی بات نہیں، یہی مجاہدہ ہے۔ آپ جو نماز پڑھتے ہیں، آپ کتنے سال تک پڑھنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کو 1,000 سال کی عمر مل جائے پھر چھوڑ دیں گے؟ ہم جو نیک عمل کر رہے ہیں اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پسند کر کے کر رہے ہیں۔ فرمایا لہم، تم نیک عمل پر ہمیشہ ہمیشہ رہنے چاہتے ہو، ہم تمہاری نیت کو دیکھ رہے ہیں۔ اگرچہ تمہاری مہلت 60-70 سال ہے، تمہاری مہلت کتنی ہے؟ 60-70 سال ہے، لیکن تمہیں یہ نماز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پسند ہے، یہ روزہ تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پسند ہے۔ عملی طور پر روزہ تو رکھو گے 60-70 سال، نماز تو پڑھو گے 60-70 سال، لیکن تمہیں یہ پسند ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ لہم اجر غیر ممنون، تو ہم تمہاری نیت کو دیکھ رہے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کی پسندیدگی کو دیکھ رہے ہیں، اس لیے تمہارا اجر کیا ہوگا؟ ہمیشہ ہمیشہ ہوگا، مرنے کے بعد بھی تمہارا اجر نہیں رکے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں، حدیث میں ہے، بیماری کی وجہ سے جو عمل چھوٹ جائے اللہ اس کا اجر مسلسل دیتے رہتے ہیں۔ بڑھاپے کی وجہ سے جو عمل چھوٹ جائے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کا اجر کیا دیتے رہتے ہیں؟ مسلسل دیتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔